آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح ہونے تک عیسائیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے عیسائی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور اس میں بلقان، یونان، ایشیائے کوچک یعنی موجودہ ترکی، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیترچ کہلاتا تھا۔ اور دوسری سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم، اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اسی کے زیر نگین تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا رومن کیتھولک فرقے کی تھی اور ان کا کلیسا رومن کیتھولک چرچ کہلاتا تھا، اور مشرق سلطنت کے کلیسا کو دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ کہا جاتا تھا۔ آیا صوفیہ کا یہ کلیسا آرتھوڈاکس چرچ کا عالمی مرکز تھا، اور اس چرچ کا سربراہ جو پیترک یا پیٹریارک کہلاتا تھا یہیں پر مقیم تھا۔ لہٰذا آدھی عیسائی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ روم اور قسطنطنیہ کے ان دونوں کلیساؤں میں آیا صوفیہ اس لحاظ سے روم کے کلیسا پر فائق تھا کہ یہ روم کے کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد تیسری صدی عیسوی 300 AD میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین اول نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اور جس نے نام پر اس شہر کا نام بیزنطیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا۔ قسطنطنیہ نے اس جگہ 360 میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹینین نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے، چنانچہ فریجا کا سفید، لکونیا کا سبز، لیبیا کا نیلا، سیلٹک کا سیاہ اور باسفورس کا سیاہ دھاڑی والا سنگ مرمر، مصر کا سنگ ستارہ اور سنگ سماک منگوا کر اس میں استعمال کیا۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مصالحے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر نذرانے کے طور پر پیش کیے، اور روایت ہے کہ جب جسٹینین نے اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا، اے سلیمان، میں تم پر سبقت لے گیا۔ جی، یہ سلیمان اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا اس نے۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت کلیسا کے طور پر ہی نہیں بلکہ پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کلیسا کبھی عیسائیوں کے قبضے سے نہیں نکلے گا، اور اس کے ساتھ عیسائیوں کی جذباتی وابستگی کا یہ عالم ہے کہ اس کو ان کے قبضے سے نکلے ہوئے اب صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آرتھوڈاکس چرچ کا سربراہ اب تک اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا قسطنطنیہ کانسٹنٹائنوپل دی ہیڈ آف دی چرچ لکھتا آیا ہے۔ جب سلطان محمد فاتح کی فوجیں قسطنطنیہ میں داخل ہونے لگیں اور فوجی اعتبار سے بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راس العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن قبضہ نہیں جما سکتا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن اس منظر کا نقشہ کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کے بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازے کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملہ اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ ان کے اس اعتقاد کی بنیاد ایک جوشیلے یا پرداز عیسائی کی ایک الہام پر تھی جس نے بشارت دی تھی کہ ایک دن ترک قوم کے لوگ قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے
اور رومیوں کا تعاقب کرتے کرتے سینٹ صوفیہ کے گرجا کے سامنے ستون تک پہنچ جائیں گے جو شاہ قسطنطین کے نام سے منسوب ہے، لیکن بس یہی ان کے مصائب کا نقطہ کاز ہوگا، کیونکہ اس موقع پر آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ فرشتہ اس شخص سے کہے گا، یہ تلوار پکڑو اور اس سے اللہ والوں کا انتقام لو۔ بس اس حیات آفری جملے کو سنتے ہی ترک فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور رومی فتح یاب ہو کر ترکوں کو مغرب اور اناطولیہ سے ایران کی سرحدوں تک بھگا دیں گے۔ لیکن ترک اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر سینٹ صوفیہ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا، یہاں تک کہ اس کلیسا کے بارے میں یہ طلسماتی یا اعتقادی تہمات سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گئی۔ فتح کے دن فجر کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کی لاج رکھی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر اسی عمارت میں ادا کی گئی اور اس کے بعد پہلا جمعہ بھی یہیں پڑھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اس کلیسا کو مسجد بنا دیا، اس کی دیواروں سے تصویریں مٹا دی گئیں اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی تھی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی تھی اور اس میں تقریباً 500 سال تک 5 وقت جماعت ہوتی رہی۔ لیکن خلافت کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال پاشا کا زمانہ آیا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے ایک میوزیم عجائب گھر بنا دیا